خدا کی قسم جو فیملی پلاننگ کا نظریہ ہے اس پہ آپ عقل کے لحاظ سے کتنے خوشنما نعرے لگا دیں، اللہ کی قسم وہ قرآن و سنت کے اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے 100% منافی ہے، چاہے اس پہ کتنا بڑا مفتی لیبل لگا کے بات کر رہا ہو۔ ابھی بہت بڑے مفتی صاحب ٹی وی میں آ کے کچھ دن پہلے کہنے لگے کہ بچے دو بچے ہوں، تربیت یافتہ ہوں، وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت 8-10 بچوں کے۔ بڑے بڑے مفتی یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس جدت پسندی کے ڈسے ہوئے ہیں۔ نہیں یاری میرا خیال ہے ان کے پاس علم اوپر سے بہت ہوتا ہے، علم میں عمق اور علم میں گہرائی ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ تو کسی بھی شخص کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہو، وہ کچھ بھی آگے بیٹھ کے پھینکنا شروع کر دے تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی علماء سے تعلق قائم کرو جن کو اللہ نے علم میں عمق اور گہرائی دی ہے۔ یہ سب باتیں پہلے فیملی پلاننگ کی نظریوں کی وجہ سے معاشرے میں رائج ہوئیں۔ اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع، ایک غلط کام ہم سے ہو گیا نسل روکنے کا، اب اس کے دلائل تراشے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بڑے زہریلے نقصانات ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اپنے ہی برے لگ رہے ہیں، تو بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے بچے کہاں رکھیں گے؟ کہیں گے یار اتنے گھر میں افراد کیسے پالوں گا؟ اللہ کے بندے تم پالو، تھوڑے دنوں میں تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی۔ گدھا بھی لے کے پال لو نا، تھوڑے دنوں میں وہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو اتنی زیادہ اس ٹینشن لینے کی کوشش بولو نا یار نہیں کیا، اور اس میں کسی کی نہ سنو۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں تو وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، صحابہ بہت ڈر گئے، کیونکہ بھتیجوں کو یتیم بھتیجوں کو پالا ہوا ہے۔ اب ان کے لیے نا یتیم کے پیسوں سے الگ راشن آئے گا، اپنے پیسوں سے الگ راشن آئے گا، اس کے آٹے سے الگ اس کے لیے روٹی پکے گی، ہمارے آٹے سے الگ روٹی پکے گی، اس کے لیے سالن الگ بنے گا۔ تو یہ بہت مشکل ہونے لگی ان کو۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کہ بھئی یہ تو بڑا یعنی مینج کرنا کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ایک ہی گھر میں جب رہتے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہ اس کا چولہا الگ، چولہا بھی ایک ہے، وہ اب اس کے لیے الگ برتن، یہ تو بہت مصیبت ہو گئی۔ تو وہ ڈر گئے کہ بھئی یہ تو ہم نے ایک نوالا بھی کھا لیا۔ تو پھر اللہ نے اتنی گنجائش دی کہ اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس لیے ملاؤ کہ تمہیں الگ الگ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، لیکن یہ نیت نہ ہو کہ میں زیادہ کھا جاؤں گا، تو پھر تمہارے لیے اس کی گنجائش ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ پھر پورا حساب رکھنا چونکہ ناممکن ہے، لیکن اللہ نے ایک بات بتا دی، واللہ یعلم المفسد من المصلح، فرمایا اللہ تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے کہ تم کیوں مرج کر رہے ہو، اصلاح چاہتے ہو یا اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے ڈرا دیا اللہ نے کہ اگر مرج کر رہے ہو اس مجبوری میں پھر تو ایک ٹھیک ہے، لیکن اس میں نیت یا طریقہ کار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم زیادہ کھا لو اور وہ کم کھائے۔ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ یتیم بچہ کتنا شریعت میں مال کی حفاظت کا حکم ہے، دیکھو یتیم کے، فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ۔ اب صحابہ ڈر گئے تھے، انہوں نے کہا جیسے ہی بالغ ہوگا بھائی اس کا پورا مال اس کے حوالے کریں گے۔ اب اس میں ڈر یہ تھا کہ وہ ابھی بالغ تو ہوا ہے مگر میچور نہیں ہے، اس کو جب پورا پیسہ ملے گا تو وہ لاپرواہی سے اڑا دے گا، اور وہ اتنا نہیں اڑائے گا جتنا لوگ اسے بیوقوف بنا کے، آپ دیکھ لینا۔ اس لیے ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ کبھی کسی کو یہ نہ بتاؤ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، یہ واقعی صحیح ہے۔ آپ نے اگر کسی کو بتا دیا نا میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، دوسرا اگلے دن 50,000 مانگنے آ جائے گا آپ سے، یہ مشاہدہ ہے۔ ویسے تو یہ کنجوسی ہے اپنا پال چھپانا، لیکن کچھ زمانے کے تجربات بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ، بہنوں کو پتہ چل گیا نا بہن کو وراثت ملی ہے، اب رشتہ داروں کو پتہ چل گیا، وہ انٹی ہیں ان کو اب وراثت ملی 38 سال کے بعد، اب وہ اپنے گھر میں خوش ہیں، تو ان کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے بھائی نے ڈال دیے ہیں۔ تو ان کو پتا ہے کہ سب کو ابھی ان کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سارے محلے والے کشکول لے کے آ جائیں گے، یار وہ ذرا 50,000 مل جائیں گے، ذرا 5,000 چاہیے، ذرا 20,000 چاہیے۔ اس لیے لوگ اپنے پیسوں کو کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور بالکل